سمینہ یحییٰ صاحبہ نے یہ ہمیں پوچھا ہے، وہ کہتی ہیں کہ طلاق کا اسلام میں کیا طریق ہے، اس کے کیا قواعد و ضوابط ہیں۔ ایک اور جو کانسیپٹ پایا جاتا ہے اس کا بھی انہوں نے ذکر کیا ہے غیر احمدیوں کے حوالے سے۔ وہ کہتی ہیں کیا ایک ہی موقع پر 3 دفعہ طلاق کہہ دینے سے طلاق ہو جاتی ہے، جیسے کہ غیر جماعت لوگوں کا خیال ہے؟ بات دراصل یہ ہے کہ اسلام نے مرد کو 3 طلاق کے مواقع مہیا کیے ہیں۔ پہلے 2 موقعوں میں اسلام نے کہا ہے کہ اسے رجوع کا اختیار ہے، وہ اپنی طلاق کو واپس لے سکتا ہے، لیکن تیسری طلاق کے بعد وہ طلاق واپس نہیں لے سکتا، یہاں تک کہ حتیٰ تنکحہ زوجا غیرہ والی شرط پوری نہ ہو۔ اس کی بھی بعد میں تھوڑی سی تفصیل آ جائے گی۔ اور اس کے متعلق اور دوسری بات، اسلام نے یہ واضح طور پہ احادیث میں قرآن کریم کی تفسیر کی روشنی میں ملتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے صحابہ جنہوں نے ایک ہی وقت میں 3 طلاق دی تھی ان کو 3 طلاق شمار نہیں کیا، بلکہ اسے کہا کہ رجوع کر۔ چنانچہ حضرت ابو رخانہ کے متعلق آتا ہے کہ انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پیغام بھجوایا کہ آپ اپنی بیوی کو رجوع کر لیں۔ تو انہوں نے عرض کی کہ حضور میں نے تو اپنی بیوی کو 3 طلاقیں اکٹھی دے دی۔ حضور نے فرمایا کہ مجھے پتہ ہے، اسی لیے میں نے کہا ہے کہ تم اپنی طلاق سے رجوع کر لو، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ جب تم اپنی بیویوں کو طلاق دو تو عدت کو مد نظر رکھ کر طلاق دو، یعنی عدت ہونی چاہیے، یہ نہیں کہ تم اکٹھی طلاق دے دو۔ اس لیے فقہاء نے ایسی طلاق کو ناجائز طلاق قرار دیا اور اس کو ایک ہی طلاق شمار کیا ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق حدیث میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دی حیض کے دوران، اور وہ کہتے ہیں کہ میرا خیال تھا کہ اگلے 2 حیضوں میں بھی میں ایک طلاق دے دوں گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح طلاق دینے کا حکم نہیں فرمایا، بلکہ جب بیوی طہر میں ہو تو اس میں تم اسے طلاق دو، اور جب طہر سے مراد یہ ہے کہ ایسے ایام، ایک ہے وہ مخصوص ایام جس میں عورت کو حیض آتا ہے، اس کے علاوہ جو پاکی کے ایام ہوتے ہیں وہ، اور جب دوسرا حیض آ جائے تو پھر اس میں دوسرے طہر میں طلاق دو، اور پھر تیسرا جب آئے تو اس میں اگر تم طلاق دینا چاہو تو طلاق دو۔ تو یہ ساری جو احادیث ہیں اگر ان کو ہم دیکھیں تو اس سے ہمیں واضح ہوتا ہے کہ ایک ہی مرتبہ 3 طلاق دینا جائز نہیں ہے۔ اسی لیے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام جو حکم اور عدل کے مقام پر جنہیں اللہ تعالیٰ نے فائز فرمایا، اور جو غلط عقیدے اور غلط نظریے اسلام میں پیدا ہو گئے تھے ان کی اصلاح بھی حضور نے فرمائی۔ حضور فرماتے ہیں کہ طلاق ایک وقت میں کامل نہیں ہو سکتی، طلاق میں 3 طہر ہونے ضروری ہیں۔ فقہاء نے ایک ہی مرتبہ 3 طلاق دے دینی جائز رکھی ہے، مگر ساتھ ہی اس میں یہ رعایت بھی ہے کہ عدت کے بعد اگر خامند رجوع کرنا چاہے تو وہ عورت اسی خامند سے نکاح کر سکتی ہے اور دوسرے شخص سے بھی کر سکتی ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ حضور نے فرمایا اگر 3 طلاق ایک ہی وقت میں دی گئی ہوں تو اس خامند کو یہ فائدہ دیا گیا ہے کہ وہ عدت گزرنے کے بعد بھی اس عورت سے نکاح کر سکتا ہے، کیونکہ یہ طلاق ناجائز طلاق تھی۔ گویا حضور نے واضح فرمایا، جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ہی وقت میں اگر 3 طلاقیں دی جائیں تو وہ طلاق شمار نہیں ہوتی۔ دیکھ سر، یہ جو کانسیپٹ آیا ہے آخر کہ ایک ہی وقت میں وہ طلاق سے طلاق کہہ دینے سے طلاق ہو جاتی ہے، اس کی ہسٹری کیا ہے؟ اس کی کوئی جڑیں کہیں ملتی ہیں؟ اور اس کی پھر آپ اگر وضاحت کر دیں ساتھ۔ اصل میں بات یہ ہے کہ جس طرح میں نے عرض کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ اسی طرح تھا کہ اگر کوئی 3 طلاقیں یا طلاق کہہ کے طلاق دیتا تھا تو وہ ایک ہی شمار ہوتی تھی، وہ 3 شمار نہیں ہوتی تھی۔ جس طرح کہ میں نے عرض کی کہ حضرت ابو رخانہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ میں نے حضور اکٹھی طلاقیں دے دی ہیں، تو حضور نے فرمایا مجھے پتہ ہے
تو اس میں حضور نے رجوع کروایا، گویا اس کو طلاق ناجائز طلاق شمار کیا۔ اصل میں جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کچھ زمانہ گزر گیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ لوگوں نے اس شرعی مسئلے کو ایک مذاق بنا لیا ہے، اور بعض لوگ اپنی بیویوں کو دھمکانے کے لیے، ڈرانے کے لیے وہ اسے 3 طلاق اکٹھی دے دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ جب 3 عدت گزرنے لگتی ہے تو وہ رجوع کر لیتے ہیں، اور گویا وہ عدت کا جو عرصہ ہوتا ہے وہ اس کو عورت جو ہے وہ بیچاری سولی پہ لٹکی رہتی۔ جب عورتوں نے اس قسم کی شکایت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں کی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اس پہ انتظامی فیصلہ فرمایا، اور حضور نے فرمایا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آئندہ اگر کوئی شخص، کوئی خامد اپنی بیوی کو 3 اکٹھی طلاقیں دے گا تو میں وہ 3 طلاقیں ہی شمار کروں گا، اور 7 ایسے بندے کو کوڑے بھی لگواؤں گا۔ تو یہ دراصل جب خلیفۃ الرسول نے یہ دیکھا کہ لوگوں نے ایک اسلامی شعار کو، ایک اسلامی حکم کو ایک مذاق کا نشانہ بنا لیا ہے، اور عورتوں کو دھمکانا، اپنی بیویوں کو ڈرانے کے لیے اسے استعمال کرتے ہیں، اور جب عدت ختم ہونے لگتی ہے تو رجوع کر لیتے ہیں، اس پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعزیراً یہ حکم اور ایک انتظامی حکم جو وہ جاری فرمایا، اور یہ دراصل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی جو ارشاد تھا کہ تم پر میری سنت، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء راشدین المہدیین، کہ آئندہ خلفاء بھی جو احکام جاری کریں گے اپنے اپنے حالات کے مطابق، اپنے اپنے وقت میں، وہ قابل عمل اور قابل تعمیل اور قابل اطاعت ہوں گے۔ تو یہ اس وقت سے پھر لوگوں میں یہ شمار جاری ہوا ہے۔ جی ٹھیک ہے، جیسا